ایک بار پھر سے کہیں گے آپ کو خوش آمدید اور صبح بخیر. اور صبح صبح بہت اچھی اچھی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے اور کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ میں آپ سے یہ ذکر کروں گی کہ جب بھی ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے, کوئی بھی ایونٹ ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, یا آپ نے فار ایگزامپل صبح آفس ہی آنا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے آپ کا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جانا تو ہے ہی, لیکن ہم کل ویئر کیا کر رہے ہیں, ہمارا امیج جو ہے وہ کیسا دکھے گا, ہم کیا پہنیں گے موسم کے لحاظ سے تو اچھا لگے گا, اور کون سا کلر جو ہے کل ہمیں چوز کرنا چاہیے. کل کوئی خاص دن تو نہیں ہے یا کوئی خاص پارٹی تو نہیں ہے, اس کے لحاظ سے جو ہے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک دو دن پہلے ہی جو ہے جو بھی ایونٹ ہو یا جس طریقے سے بھی آپ نے جانا ہو کسی بھی پارٹی میں, اس کی مناسبت سے جو ہے کپڑوں کا نہ صرف خیال کروں بلکہ ان کے رنگوں کا بھی. اور کیونکہ میرا جو ماننا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا امیج جب ہی کمپلیٹ ہوتا ہے جب آپ صحیح طریقے سے تیار ہوتے ہو, جس طرح سے آپ اپنے آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اس طرح آپ دکھتے ہوئے نظر آئیں. تو اس سب پہ بات ہوگی, اور آپ یہ سوچ ہوں گے کہ ایک دم سے میں امیج کی بات کرنے لگی ہوں, کپڑوں کی بات کرنے لگی ہوں, تو وہ اسی لیے کر رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں وہ ہمیں بتا کے جائیں گے کہ واقعی یہ تمام باتیں جو میں کر رہی ہوں کتنی اہمیت رکھتی ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں. تو ملتے ہیں ہمارے گیسٹ سے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حامد سعید صاحب, امیج کنسلٹنٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی یہ امیج کنسلٹنٹ کیا ہوتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں میں خود ہی اپنی کنسلٹنٹ ہوں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ I'm doing great. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا ہمیں, اور مجھے یاد پڑتا ہے آپ پہلے بھی میرے ساتھ آ چکے ہیں, اسکائپ پہ تھے اور امریکہ سے آپ نے میرے ساتھ بات کی تھی. مجھے بہت اچھا لگا تھا جب بھی آپ سے مل کے, لیکن اب اس وقت ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تو اور ہی اچھی بات ہے کہ آج مجھے آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ امیج کنسلٹنٹ ہوتا کیا ہے, اور کیا ہر کوئی اپنے امیج کو خود برقرار نہیں رکھ سکتا؟ دیکھیں, امیج کنسلٹنٹ اور ڈیزائنر میں فرق کیا ہے؟ فیشن ڈیزائنر میں فیشن ڈیزائنر جو میسج کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں, امیج کنسلٹنٹ جو انڈیویجول کے لیے ڈیزائن کرتا ہے. صحیح. امیج کنسلٹنٹ دیکھتا ہے کہ آپ کی کلریشن کیا ہے, آئی کلر کیا ہے, ہیئر کلر کیا ہے, اسکن ٹون کیا ہے, اس کے اوپر کلرز کون سے اچھے لگیں گے. پھر وہ باڈی شیپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کی باڈی کیسی ہے, آپ ٹال ہیں, شارٹ ہیں, ہیوی ہیں. اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایکسکیوز می, وہ اپنی آپ کی پرسنالٹی کو دیکھتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے, آپ لیڈر لگ رہے ہیں, آپ فالوور لگ رہے ہیں, آپ فلیمبوائنٹ قسم کی پرسنالٹی ہے یا آپ کی کنسرویٹو پرسنالٹی ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے اور پوزیشن کیا ہے, کہاں آپ یعنی ہائرارکی میں کہاں ہیں. تو اس کے مطابق پھر آپ کو ایک جیسے ڈاکٹر پرسکرپشن نہیں لکھتا ایسے ہی وہ بتاتا ہے یا بتاتی ہے کہ آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے. اور مور امپورٹنٹلی صرف ایک ڈریس کی بات نہیں ہے, لائف سٹائل ڈریسنگ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. آپ نے بات کی کیا ان کو لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی. آئی وڈ سے کہ آپ کو کنسلٹنٹ جو ہیں وہ بہت کچھ بتا سکتے ہیں, کسی ایریا میں کنسلٹنٹ ہیں. یو کین میک یور اون ڈیسیجن. جیسے آپ نے ہاؤس بنانا ہے تو آپ اپنا ہاؤس بنا سکتے ہیں, چند لکیریں وکیریں کھینچ لیں اور یہ کر لیں, شروع ہو جائیں. یا آپ کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جا سکتے ہیں, پراپرلی اس کو ڈیزائن کروا سکتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ آج کل تو پرسنلائزیشن کا زمانہ ہے, ہر چیز پرسنلائزیشن ہے. میرا گھر ایسے ہونا چاہیے, میری صوفے ایسے ہونے چاہیے, میرا ہر چیز میں ہم جو ہے ڈیٹیل چاہتے ہیں, پرسنلائزیشن ڈیٹیل چاہتے ہیں. تو امیج کنسلٹنٹ جو ہے وہ آپ کو پرسنلائز وارڈروب جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے. صحیح. چلیں یہاں پہ میں آپ سے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے بات کرتی ہوں. حامد صاحب یہ بتائیے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کہا کہ ظاہری بات ہے آپ کے پروفیشن کو دیکھتے ہوئے آپ کا جو نیچر آف ورک ہے یا آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق جو امیج کنسلٹنٹ ہے وہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے, آپ کا امیج جو ہے اسے بنانے کی کوشش کرتا ہے. بعض لوگوں کی تو چلیں میں کہتی ہوں ایک ڈاکٹر ہے, آپ کے سامنے وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی میرے پروفیشن کے مطابق آپ مجھے جو ہے کریں, اور وہ آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ اس میں 19-20 کا فرق ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو آپ اس کو کیا اگر وہ بہت ڈل ہے تو آپ اس کو کیا اس کے تمام یہ جو چیزیں اس کے ڈریسنگ ہے, اس کی ڈریسنگ سینس کو, اس کے مائنڈ چینج کر سکتے ہیں, کیا بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. ایکچولی میں بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں آپ کو پتا ہے کہ مختلف جگہ پہ لیکچر دیتا ہوں, ان پرسن پریزنٹیشن ہیں. تو میو ہاسپٹل نے مجھے بلایا تھے, تو انہوں نے کہا جی ہم میں نے ڈاکٹر کی بات کر دی تھی آپ سے جی, تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور آپ ڈاکٹرس کے بات کریں ڈریسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو میں گیا وہاں پہ, تو اس دن اتفاق سے وہ کئی کے جو وائس چانسلر تھے وہ بھی آئے, انہوں نے شاید مجھے ان پہ سوونیر وغیرہ دینا تھا. اچھا. تو جب اینڈ ہوا نا, جب میرا سیشن, تو انہوں نے کہا ہمیشہ میں آپ کو ایک اسٹوری سنانا چاہ رہا ہوں کہ ڈریسنگ کے حوالے سے, ڈاکٹر کے حوالے سے. کہنے لگے میں وہ ان دنوں میں میو ہاسپٹل میں تھا, تو کسی وارڈ میں گیا ایسے راؤنڈ کے لیے, تو وہاں میں نے ایک ڈاکٹر صاحب دیکھے جو انتہائی امپیکیبلی ڈریس تھے. تو مجھے بڑا حیرانی ہوئی. تو میں نے کہا آر یو گوئنگ سم پلیس, کوئی اوکیزن ہے؟ تو کہ نہیں. کہیں اوکیزن سے آ رہے ہیں؟ کہ نہیں. تو انہوں نے کہا یار امیزڈ ہیں کہ مطلب سو نائسلی ڈریسڈ, امیکولیٹلی ڈریسڈ.
تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسے ہی روز آتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو ایسے ہی روز آتا ہوں. تو کہتے دین اٹ ڈاونڈ آن می کہ یہ کینسر وارڈ میں کام کر رہے ہیں، یو نو ویئر دے آر ڈائنگ پیشنٹس. تو میں نے کہا ڈو یو ریئلائز کہ آپ ڈائنگ پیشنٹس کے ساتھ ہیں اور آپ اس طرح یو نو امیکولیٹلی ڈریسڈ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پرسائزلی اس لیے کہ بیکاز آئی وانٹ شو رسپیکٹ ٹو مائی پیشنٹس. یہ انہوں نے اس کا جواب دیا. تو دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں وائٹ کوٹ پہن لوں گا تو میں اس میں سب کچھ چھپ جائے گا. اٹس ناٹ سو. میرے پاس بے شمار ڈاکٹرز جو ہیں ایز اے کلائنٹ آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں. تو ایک ڈاکٹر بھائی یو نو اٹ واز اے فنی اسٹوری. کہنے لگے یو نو میں ہاسپٹل میں ہوں اور لوگ ہمیشہ مجھ پہ ییلنگ اینڈ اسکریمنگ کر رہے ہوتے ہیں. پیشنٹس ہیں، اس کے بعد پیشنٹس کے پیرنٹس ہیں، اس کے بعد میری جو ٹاپ مینجمنٹ ہے. تو میں نے دیکھا ان کی ڈریسنگ بڑی پور تھی. اٹ ڈڈنٹ لک لائک اے ڈاکٹر. تو آئی وڈ سے کہ دیکھیں آپ چھپ نہیں سکتے کہ اس وائٹ کوٹ کے اندر آپ اگر اس میں آپ کی شرٹ نظر آ رہی ہے، آپ کی ٹائی نظر آ رہی ہے، آپ کی پینٹ نظر آ رہی ہے، تو آپ کو جو ہے پیشنٹ کو رسپیکٹ شو کرنی چاہیے، آپ کو پراپرلی ڈریس اپ ہونا چاہیے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. یہاں پہ اس وقت آپ کو خواتین بھی دیکھ رہی ہیں. خواتین جب کہتی ہیں کوئی امیج کنسلٹنٹ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو کیوں نہ مہنور ان سے ایسے سوال کرو کہ جو ہمارے بھی کام آئے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کپڑوں کے ڈیزائن اور کلر کلیکشن جو ہے اس کو کرتے وقت کیا خواتین کو خود جو ہے بیسک چیزیں دیکھنی چاہیے؟ دیکھیں ود آل ڈیو رسپیکٹ مجھے پتا ہے دے گونا کل می فار سیئنگ دس، لیکن یہ جو پرنٹس ہیں نا جی آپ پاپولر بہت پاپولر ہیں پاکستان میں. یو نو خواتین بڑی اچھی لگتی ہیں پرنٹس میں. پرابلم کیا ہے پرنٹس میں؟ 3 پرابلم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی ایک سرٹن کلریشن ہے، آئی کلر، ہیئر کلر، اسکن ٹون، 6-7 کلرز چل رہے ہیں تو اب کون سا کلر آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو پہلی پرابلم تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ دے لک ویری بزی، یعنی کہ آپ نے اگر پرنٹ پہنا ہوا ہے تو مجھے تو صرف پرنٹ ہی نظر آئے گا، آپ نہیں نظر آئیں گی. تو جو کانسیپٹ ہے ڈریسنگ کا وہ یہ ہے کہ آپ کی یو شوڈ شائن ناٹ دا کلوتھنگ. اور تیسری پرابلم اس میں یہ ہے کہ ہر بندی نے پرنٹ پہنا ہوا ہے، اس نے ایک ہی آلموسٹ ایک ہی پرنٹ پہنے ہوئے ہیں. باس نے بھی پرنٹ پہنا ہوا ہے، سبارڈینیٹ نے بھی پرنٹ پہنا ہوا ہے، اور جب گھر جاتی ہے تو میڈ نے بھی پرنٹ پہنا ہوتا ہے. اس نے کون سا؟ وہی پرنٹ جو آپ نے پہنا ہوا ہے. تو دیر از نو پوائنٹ آف ڈسٹنکشن. تو آئی وڈ سے سالڈ کلر میں آ جائیں. 2 خواتین ہیں جن کا میں ذکر کروں گا. ایک بے نظیر بھٹو، اگر آپ ان کا وارڈروب نکال کے دیکھیں تو آپ کو سالڈ کلرز ملیں گے. سالڈ کلر میں یہ ہے کہ اٹینشن آپ پہ ہوگی نہ کہ کلوتھنگ کے اوپر ہوگی. اور دوسری ہنا ربانی ہیں، وہ ابھی بھی یو نو اف یو لک ایٹ ہر پلین کلوتھ میں سالڈ یو نو اس میں ہوتی ہیں اینڈ شی لکس ایبسولوٹلی مارولس اینڈ گریسفلی ریپرزینٹ پاکستان. اچھا اس کے علاوہ آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیجیے جتنی خواتین ہیں سالڈ کلر جو ہیں وہ سالڈ کلر. تو آئی وڈ سے کہ سالڈ کلر میں آ جائیے، پرنٹس کو چھوڑ دیجیے اینڈ آئی تھنک. اچھا یہاں پہ جو خواتین ہیں وہ آپ کی یہ بات سن کے پتہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، ہمارے یہاں جتنے بھی ڈیزائنرز یا برانڈز ہیں نا وہ پرنٹس ہی لے کے آتے ہیں، ماڈلز کو پرنٹس میں ہی دکھاتے ہیں، تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ قصور ہے، قصور دیکھیں قصور یہاں ہے کہ آپ کسٹمائز کر سکتی ہیں. جیسے اپنا گھر کسٹمائز کرتی ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہتی نا کہ بھائی یہ کلر کے علاوہ کچھ ملتا نہیں ہے. یو گو آؤٹ دیئر اینڈ سرچ اینڈ فائنلی یو گیٹ سم تھنگ دیٹ یو ریئلی وانٹ. تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ اپنی لک کو آئی تھنک اف یو وانٹ ٹو مینٹین دیٹ آپ بنوا سکتی ہیں، آپ سلوا سکتی ہیں. کون سی بڑی بات ہے جہاں آپ اتنی چیزیں کرتی ہیں اور خواتین کو تو ویسے بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. ایک چیز اور ہے، ہم خواتین کے لیے تو کلرز ہی کلرز ہیں. اب تو خیر میل حضرات جو ہیں وہ بھی کلر جو ہیں کافی ان کی لائف میں آ گیا ہے. خواتین تو ان کے لائف میں ایز اے کلر ہیں ہی، لیکن ویسے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ اس وقت مرد حضرات ہیں ان کے لیے ڈریسنگ سینس کافی چینج ہو گئی ہے؟ وہ والے نہیں رہا کہ خالی بلو وائٹ اینڈ بلیک، لیکن آج بھی مجھے یاد ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے بتایا تھا کہ لائٹ اسکائی بلو یا وائٹ شرٹ جس طرح آپ نے خود بھی ویئر کی ہے، یہ ایک گریسفلی آپ کہیں پہ بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. دیکھیں وائٹ شرٹ جو ہے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں دا بیسٹ از وائٹ شرٹ. وائٹ شرٹ مینس ٹرسٹ می، وائٹ شرٹ مینس کریڈیبلٹی، وائٹ شرٹ مینس سوفسٹیکیشن، وائٹ شرٹ مینس آئی ایم ریفائنڈ پالش، آئی ایم آنیسٹ. آئی ہوپ کہ اندر سے بھی آنیسٹ ہوں. اینڈ دین آل دیز تھنگس ریپرزینٹیڈ بائی وائٹ شرٹ. اس کا مطلب آپ نے کہنا کہ جی میں آنیسٹ ہوں، میں یہ ہوں، میں یو نو ڈیسنٹ ہوں، تو آپ وائٹ شرٹ پہن لیجیے. اس کا ریفرنس پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں جو موسٹ پاورفل مین ہیں وہ ہیں G7 کے پریزیڈنٹس. اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ وائٹ شرٹ میں نظر آتے ہیں. تو کیوں وائٹ شرٹ میں؟ کیا وہاں کلرز نہیں ملتے؟ کیا ان کے پیسے نہیں ہیں؟ تو آئی وڈ سے وائٹ شرٹ از یور بیسٹ. سوٹس میں جو ہے وہ آپ کو یو نو میں 4 اسینشیل کلرز بتا دیتا ہوں. ایک ہے بلیک، بلیک مینس پاور، اور دوسرا ہے ڈارک نیوی، ڈارک نیوی مینس پاور اینڈ اپروچیبلٹی، اور جو اس کے بعد چارکول گرے ہے دیٹ چارکول گرے دیٹس اے ویری پروفیشنل کلر. اس کے بعد میڈیم گرے. یہ 4 کلرز ہیں. دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ کلر آپ کی وارڈروب میں ضرور ہونا چاہیے. یہاں پہ میں جاننا چاہوں گی موسم چینج ہوتا ہے، گرمیاں ہوتی ہیں تو ہم لائٹ کلر جو ہے پریفر کرتے ہیں،
لیکن اب سردیوں کا موسم آ رہا ہے, خاص طور سے اب یہ کراچی کے میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہاں کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ بہت کم ہی ٹائم کے لیے جو ہے موسم چینج ہوتا ہے, تو یہاں پہ اب جو موسم آ رہا ہے, اس وقت سردیاں آ رہی ہیں, تو اس میں کس طرح یہ کلر کلیکشن ہونی چاہیے, کیا چوز کرنا چاہیے, کیسا کپڑا جو ہے اس کو ڈیزائن کرنا چاہیے, کچھ بتائیے گا, خواتین کو بھی اور مرد حضرات بھی جاننا چاہیں گے. کلر میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بزنس میں ہیں, اگر آپ کارپوریٹ میں ہیں, آپ کی کوئی آپ کی امپورٹنٹ جاب ہے, تو اس میں دیکھیے کہ آپ کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے. سیزن کا اس کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا تعلق نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ جیسے سردیوں میں ہیں تو ڈارک کلر تو obviously ڈارک کلر ہے ویری امپورٹنٹ, تو اس میں لائٹ کلر تو نہیں پہنیں گے. لیکن آئی ووڈ سے کہ آل ایئر راؤنڈ نا, کیا آپ صرف پاورفل سردیوں میں لگنے چاہتے ہیں, گرمیوں میں نہیں لگنے چاہتے, یا گرمیوں میں لگنے چاہتے ہیں سردیوں میں نہیں لگنے چاہتے. آپ کی ایک جاب ہے, آپ کی ایک پوزیشن ہے, آپ کی you're always doing something out there. So I would say کہ آپ نے جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کس میں آپ جو ہے موسٹ significant میسیجز دے رہے ہیں, امپورٹنٹ میسیجز دے رہے ہیں اپنی ڈریسنگ کے ساتھ, اینڈ you have to give those messages all year round. اچھا, مجھے میں اپنے اوپر ایگزامپل رکھ کے آپ سے پوچھ لیتی ہوں بات کہ لائک اگر آپ کو میں کہوں آپ امیج کنسلٹنٹ ہیں, آپ میرے امیج کو کس طریقے سے جو ہے کیا کنسلٹ کریں گے میرے لیے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ ہیں ہوسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہوسٹ تو اٹ مینس یو کین ٹاک ٹو لاٹ آف پیپل. ایک قسم کی گلیمرس جاب بھی ہے, اینڈ پیپل ہیو ڈفرنٹ ایکسپیکٹیشنز فرام یو. تو آئی ووڈ سے کہ آپ کو تھوڑا سا ٹرینڈی لگنا چاہیے, تھوڑا سا ماڈرن لگنا چاہیے, بلکہ آئی ووڈ سے کہ کنٹمپریری لگنا چاہیے. اب آگے آپ کی لک آپ کیسے پریزنٹ کر سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ میلے ٹھیلے والی لک جو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا ورک فار یور پرسنالٹی. تو آپ نے جو پہنا ہوا اس وقت جو بڑی کلاسک ڈریسنگ کی ہوئی ہے, آپ نے بلیک اس کی, آپ نے بلیک کے اوپر بلیک کیا آلموسٹ, اور ساتھ میں پولکا ڈاٹس ہیں, جسے میں کہتا ہوں اولڈ منی لک. اولڈ منی لک یہ ہے کہ ٹائملیس ہو چیزیں, کلاسک ہوں, اور یہ آپ آج پہن سکتی ہیں, یہ کل بھی پہن سکتی ہیں, آج سے 10 سال کے بعد 10 سال کے بعد. اور یہی بات جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ کچھ ایسے بھی کپڑے ہوتے ہیں جن کی سلیکشن آپ اس طرح چوز کر کے رکھیں اپنی وارڈروب میں جو فار ایور کے لیے کہتے ہیں نا کہ ایور گرین. جی, تو اس کے لحاظ سے جو ہے یہ میرے خیال ہے لائننگ, پولکا ڈاٹس اینڈ سالڈ کلرز جو ہیں, کلرز ہو لیکن گئے, اس میں آپ رہیں گی, اور نائس آئی ووڈ سے نائس جیولری جیسے آپ نے پہنی ہوئی ہے, تو لیس از مور. جیولری میں بہت زیادہ جھمکے ومکے جو ہیں آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گونا ورک. شوز جو ہیں وہ کلاسک ہونے چاہیے. سو آئی تھنک فرام the way I see it, آپ ماشاء اللہ you look great, and this is the look. یہاں پہ میں بات کروں گی عامر صاحب کے لوگوں کو کیا میسج دیں گے. موسم چینج ہو رہا ہے, آپ نے کہا کہ موسم کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے, اپنے پروفیشن کے لحاظ سے جو ہے ڈریس کا انتخاب کرنا چاہیے, اپنی پرسنالٹی کو سامنے لے کے آنا چاہیے, اور کیا کہنا چاہیے؟ موسم کے لحاظ سے میں صرف ایک یہ بات کروں گا کہ دیکھیں سردیوں میں پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے ڈریسنگ کرنی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ لیئرنگ کا کانسیپٹ ہے. لیئرنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک بنیان پہننی ہے, اس کے بعد جب ایکسٹریم سردی کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے تھرمل پہن سکتے ہیں, تھرمل کے بعد آپ شرٹ پہن سکتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کا سویٹر ہے, سویٹر آ سکتا ہے, پھر اس کے بعد کوٹ آ سکتا ہے, اور ایکسٹریم سردی میں آپ لانگ کوٹ بھی پہن سکتے ہیں. سو اف یو ول ڈو دیٹ, not only you will keep yourself warm, but آپ اسٹائلش بھی لگیں گے. جی, بہت شکریہ آپ کا کہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لے کے آئے. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ اس وقت مجھے بھی یہ بتا سکے کہ میں نے کس طرح کی ڈریسنگ کی اور کیا سوٹ کرتا ہے ہوسٹ پہ, کیونکہ میرے ساتھ ساتھ میری اور بھی کلیگز ہیں جو دیکھ رہی ہیں اس وقت ٹی وی, تو وہ آپ سے جان کے ان کو خوشی ہوئی ہے. بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کا. اور یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ.